شادی کی پہلی رات جب تمام خواب آنکھوں میں چمک رہے تھے، جب محبت کے حسین لمحات قریب تھے، تب اچانک دلہن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ شوہر گھبرا گیا، فوراً اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، رپورٹس آئیں اور پھر جو خبر ملی وہ دل توڑ دینے والی تھی۔ آپ کی بیوی کو انتڑیوں کا کینسر ہے، آخری سٹیج پر۔ اس کے پاس صرف 40 دن ہیں۔ ناظرین، یہ سن کر شوہر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ جس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا، وہ صرف 40 دن کی مہمان تھی۔ دلہن نے روتے ہوئے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور ایک التجا کی، میں ان آخری دنوں میں پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف موت کا سایہ تھا اور دوسری طرف زندگی کو آخری بار جینے کی خواہش۔ شوہر نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر ساری پراپرٹی بیچ دی، ساری جمع پونجی نکال لی اور 40 دن میں 40 ممالک کی سیر کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی محبت کے یہ آخری دن کسی اداس ہسپتال میں نہیں، بلکہ خوبصورت جگہوں پر گزرے جہاں وہ ہر لمحہ خوش رہ سکے۔ یہ سفر ایک عام ہنی مون نہیں تھا، بلکہ زندگی اور موت کے درمیان ایک آخری رقص تھا۔ پہلے دن وہ پیرس گئے، جہاں ایفل ٹاور کے نیچے کھڑے ہو کر دونوں نے محبت کے وعدے کیے۔ اس لمحے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کی آخری یادیں اداسی میں ڈوبی ہوں۔ پیرس کی گلیوں میں گھومتے ہوئے بیوی نے آہستہ سے کہا، کاش وقت رک سکتا۔ شوہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے کہا، اگر میں چاہوں تو رک سکتا ہے، کم از کم ہمارے دلوں میں۔ اگلے دن وہ وینس چلے گئے، جہاں کشتی میں بیٹھے پانی کی لہروں میں محبت کے عکس کو محسوس کیا۔ بیوی شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اچانک اس نے پوچھا، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ شوہر نے اس کی انگلیاں تھام کر کہا، جہاں بھی جاتا ہے، اگر محبت سچی ہو تو وہیں انتظار کرتا ہے۔ بیوی مسکرا دی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی ویرانی شوہر کو بے چین کر رہی تھی۔ پھر وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے، جہاں برفانی وادیوں میں چلتے ہوئے بیوی رک گئی اور شوہر سے سوال کیا، اگر میں چلی گئی تو تم دوبارہ شادی کرو گے؟ شوہر کو یہ سوال ایک تیر کی طرح لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ بیوی اس وقت حقیقت کو قبول کرنے کے عمل میں تھی۔ اس نے کہا، محبت کسی ایک کے لیے ہو تو دنیا میں کوئی اور معنی نہیں رکھتا۔ بیوی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، چاہے میرے بغیر۔ مگر شوہر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ دن 25 کو وہ مالدیپ پہنچے، جہاں ساحل کی نرم ریت پر بیٹھے ہوئے بیوی نے ریت پر ایک دل بنایا اور شوہر کا نام لکھ دیا۔ یہ محبت ریت پر لکھی ہے جو جلدی مٹ جائے گی، مگر میری محبت تمہارے دل پر ہے جو کبھی نہیں مٹے گی۔ شوہر نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت مٹتی نہیں، یہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر تم یہاں نہیں ہوگی تو تمہاری یادیں ہر لمحے میرے ساتھ رہیں گی۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دن 35 کو وہ نیو یارک میں تھے، جہاں بیوی نے پہلی بار بلند و بالا عمارتوں کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش تھی، جیسے وہ زندگی کو پہلی بار محسوس کر رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میں نے کبھی صحیح طریقے سے جینا نہیں سیکھا، شوہر نے مسکرا کر کہا، یہ وقت ہے، سیکھ لو۔ وہ دونوں نیو یارک کی سڑکوں پر ہنستے کھیلتے گھومے جیسے وقت کی کوئی قید نہ ہو۔ پھر دن 39واں آیا، جب وہ جاپان جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بیوی کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن ہنسی خوشی گزارے۔ جب وہ فلائٹ میں سوار ہوئے تو بیوی نے شوہر کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ آخری دن ہے،
مجھے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ مسکراتے رہو گے چاہے میں نہ رہوں۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، مگر تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ جہاں بھی جاؤ گی وہاں سے مجھے یاد کرتی رہو گی۔ بیوی نے آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا، جیسے وہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہو جہاں جانے والی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری کہانی بدل دی۔ ناظرین، فلائٹ میں ایک جاپانی ڈاکٹر کی نظر بیوی پر پڑی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی جلد کی رنگت، اس کی سانس لینے کا انداز، اور پھر اچانک چونک گیا۔ اس نے فوراً شوہر کو بلایا اور کہا، یہ لڑکی کینسر کی مریض نہیں، یہ کسی غلط تشخیص کا شکار ہوئی ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا، جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ ڈاکٹر نے مزید وضاحت کی کہ یہ بیماری نہیں، بلکہ وٹامن کی شدید کمی کا مسئلہ ہے، جو صحیح خوراک اور ادویات سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بیوی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ جیسے مرنے والا سمجھ کر پوری دنیا گھما رہا تھا، وہ اب بھی اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ بیوی کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوف یا درد کے نہیں، بلکہ حیرت اور امید کے تھے۔ کیا میں واقعی نہیں مر رہی؟ شوہر نے اسے مضبوطی سے تھام کر کہا، نہیں، تم ابھی میرے ساتھ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ مگر بیوی کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، مگر اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو کیا تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرو گے؟ شوہر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم میرے لیے وہ خواب ہو جو ادھورا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے بغیر میری دنیا مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ 40 دن کی محبت نہیں تھی، یہ ساری زندگی کی محبت بن چکی تھی۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا اور وہ سرخرو ہو چکے تھے۔ ان 40 دنوں میں انہوں نے محبت کو جتنا محسوس کیا، وہ شاید کوئی عام انسان ساری زندگی میں بھی نہ کر سکے۔ ان کی کہانی محبت کی ایک ایسی داستان تھی جسے وقت کبھی نہیں مٹا سکتا تھا۔ زندگی کے یہ لمحے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور ان کا رشتہ اس زندگی سے آگے تک چلتا رہا۔ ناظرین، محبت اگر سچی ہو تو وہ زندگی بھی دے سکتی ہے۔